کریم آج ہماری حج کی انشاءاللہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے عمرہ سیکھا تھا اور بہت سارے مسائل سیکھے تھے۔ حج کی قسمیں کتنی قسمیں ہیں، افراد ہے، تمتع ہے، قران ہے، کیا فرق ہیں، یہ جانا تھا۔ اور اس بات کو ہم نے سمجھا تھا کہ عمرہ کسے کہتے ہیں، دو جگہوں پر کتنے کام کرنے، 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے۔ 2 جگہ کون سی تھیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، اور 4 کام کیا تھے؟ احرام، طواف، سعی، حلق۔ بس اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے حج کو جوڑ لیں گے۔ آج حج کی کلاس میں یہ 3 یا 4 سوال ہیں، انشاءاللہ اس سے پورا حج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حج میں ہمیں کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ تو کب کا جواب یہ آ گیا۔ حج کا کن دنوں میں ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ ایک سوال آپ کا حل ہو گیا کہ حج کب ہوتا ہے۔ اگلا سوال، حج کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ نے وہاں پڑھا تھا عمرہ 2 جگہ پہ ہوتا ہے، حج کتنی جگہ پر ہوتا ہے؟ 5 جگہوں کے اوپر حج ہوتا ہے۔ اور حج میں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ اس کو کہاں کی جگہ کیا کرنا ہے؟ 7 عبادتیں کرنی ہیں۔ اس کے جواب واضح ہو گیا۔ آگے دیکھ لیجئے، حج کہاں کا ہوتا ہے؟ صفا، بیت اللہ، صفا مروہ اسی طریقے سے ہیں۔ 3 چیزیں اس کے ساتھ بڑھا لیں آپ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ مینا، مزدلفہ۔ تو بولیے میرے ساتھ، حج کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے بولیے؟ 5 جگہوں پر۔ 5 جگہ کیا ہیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، ان 5 جگہوں پر حج ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، حج ان 5 جگہوں میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو ان 5 جگہوں میں 7 کام کرنے ہوتے ہیں، 7 عبادتیں کرنی ہوتی ہیں۔ 4 تو وہی ہیں، 4 وہی ہیں، احرام، طواف، سعی، اور یہ آخر میں حلق۔ بیچ میں 3 کا اضافہ کر لیں، وقوف، رمی، قربانی۔ بولیے، وقوف، رمی، قربانی۔ وقوف، رمی، 4 کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، آج صرف آپ کو یہ 3 سمجھنے، وقوف، رمی اور قربانی۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات انشاءاللہ۔ تو دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ حج کن دنوں میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 8 سے 12۔ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر۔ وہ 5 جگہ کیا ہیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ اور حج میں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 7 کام۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اس کے بعد وقوف، اس کے بعد رمی، قربانی، اور آخر میں حلق۔ بس پورا حج ہو گیا یہ۔ اب ایک چیز اور سیکھ لیجیے آج کہ کس ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حج میں 5 جگہ جانا ہوتا ہے اور 7 کام کرنے ہوتے ہیں، تو کس جگہ ہمیں کس دن جانا ہے اور کس ترتیب سے کام کرنا ہے؟ تو یہ ایک اور طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے کل یہ پڑھا تھا، سب سے پہلے ہم تمتع والے جا کے کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے، اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، حج کے دن آئیں گے، احرام باندھیں گے۔ اس کے بعد اچھا، یہ بھی بڑا آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں، حج کا پہلا دن کون سا ہے؟ پہلا دن 1 کام، دوسرا دن 2 کام، تیسرا دن 3 کام، اور پھر یہ حج کا چوتھا اور 5واں دن۔ اور آسان ہو گیا۔ اب آ جائیے، حج کے پہلا دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ مینا جانا ہے۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، آگے آ جائے گی تفصیل، بس نمازیں پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، 1 کام ہو گیا۔ یہ دن ہو گیا آپ کا حج کا، 1 دن حل ہو گیا۔ دوسرے دن آ جائیے، حج کے دوسرے دن آپ نے کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے۔ تو حج کا دوسرا دن اور کام بھی کتنے؟ 2۔ اور حج کا تیسرا دن، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور حلق بھی ہے، اور طواف زیارت وغیرہ۔ اس کو اس طرح اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، کیونکہ وہ تینوں دن میں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا اور 5واں دن ہے، اس میں صرف 1 کام ہے، رمی۔ اس میں صرف کیا ہے؟
ایک کام ہے. حل ہو گیا جی, حج ہو گئی پوری کلاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حج کا دوبارہ دہراتا ہوں میں انشاءاللہ, جو پہلے دن جا رہے ہیں آپ انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے. حج کب, کیا, کہاں, کیسے, کس ترتیب سے. تو حج کب ہوتا ہے جی؟ 8 سے 12. اور حج کہاں ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر گنوائیے. بیت اللہ, صفا مروہ, اور مینا, مزدلفہ, عرفات. ہو گیا. اور حج میں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 7 کام. 4 تو کل والے 4 گنوا دیجئے. احرام, طواف, سعی, حلق. اور حج میں کتنے ہو گئے؟ وقوف, رمی, قربانی. ہو گئے. اب ترتیب بتا دیجئے. 5 جگہ اور 7 کام کس ترتیب سے؟ پہلا دن کتنے کام ہیں؟ 1 کام. کیا کرنا ہے؟ مینا جانا ہے جی. 8 ذی الحجہ حل ہو گیا آپ کو. دوسرا دن حج کا کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ. اور 9 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ کیا کام کریں گے؟ عرفات جائیں گے, اور پھر وہاں سے رات کو پھر وہاں مزدلفہ چلے جائیں گے. اچھا, پھر کون سا 2 دن حل ہو گئے؟ تیسرا دن ہوگا, اس میں کیا کریں گے؟ بولیے. 3 کام کریں گے. رمی بھی کریں گے, قربانی بھی کریں گے, حلق بھی کریں گے, اور طواف زیارت آج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چوتھا کام بن جائے گا. آج نہیں کریں تو اگلے دن کر سکتے ہیں, اگلے دن نہیں تو اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. آگے ان چیزوں کی تفصیلات آ جائیں گی. اچھا, یہ ہو گیا جی حل. الحمدللہ. آگے چلیے. اب یہ جو آپ نے کل آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ عمرے میں احرام کیا ہے؟ فرض. اور طواف کیا ہے؟ فرض. صحیح کیا ہے؟ واجب. حلق کیا ہے؟ تو آج وہ ان سب احکام تو آپ کو آ ہی گئے ہیں. آج جو عمرے میں مزید ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. وہی بات ہے. احرام کیا ہے؟ فرض. اب وقوف عرفہ کیا ہے؟ طواف زیارت کیا ہے؟ تو پورے حج میں کتنے فرض ہو گئے؟ 3 فرض ہو گئے. خدا نہ خواستہ ان 3 فرضوں میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور باقی چیزیں, باقی کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ, یہ کیا ہے؟ رمی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ حلق کیا ہے؟ اور یہ سعی تو آپ نے پڑھا ہی تھا. طواف وداع بھی یہ واجب ہے. واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے, اور بھی کچھ احکام ہیں. اور اس کے علاوہ حج میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سنتیں ہیں. اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کہ آپ یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا ہوا ہوگا تو جی مجھ سے یہ چیز رہ گئی تو فوراً آپ دیکھ لیے گا کہ جو چیز مجھ سے چھوٹی ہے وہ فرض کی کیٹیگری میں ہے یا واجبات میں ہے یا سنتوں میں. فرض میں ہے تو معاملہ خطرناک ہے, حج ہی نہیں ہوا. واجبات میں ہے تو دم سے تلافی ہو جائے گی. سنتوں میں ہے تو اجر کم ہو جائے گا. یہ بھی حل ہو گیا. اب ہم بس یوں سمجھے, ویسے تو حل ہو چکا ہے آپ کا حج. اب صرف یہ جو ہے نا یہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب ہم بالکل ترتیب سے چل رہے ہیں. فرض کیجئے آج 8 ذی الحجہ کا دن ہے تو آپ حج کیسے کریں گے؟ تو یہ چیز آپ کو ہم بھیج بھی دیں گے, آپ کے پاس موبائل میں ہوگا. قدم بقدم بس اس کو دیکھتے چلے جائیں اور سارا حج آپ کا ترتیب سے ہوتا چلا جائے گا. 8 ذی الحجہ کو کتنے کام کرنے تھے؟ 1 کام. کہاں جانا تھا؟ مینا. مینا دکھا دیجئے. اے بلاک میں بیٹھے ہوئے آپ مینا پہنچ گئے ہیں. آگے چلیے, آگے دکھائیں. یہ دیکھیں, یہ کچھ نشانات ہیں, اس کو دیکھ لیجیے آپ. مقامات حج کا فاصلہ اور شرعی حدود اور بورڈ, کون سی جگہ کہاں سے کتنا دور ہے. چلیے, اولڈ مینا اور نیو مینا. چلیں, مینا 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی ہے جو 8 ذی الحجہ تا 13 ذی الحجہ آباد ہوتی ہے. مسجد خیف وہاں ایک مشہور مسجد ہے. اب مسجد خیف جانا کوئی حج کا عمل ہے؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں ہے. چلیے, یہ وہ جو کل ہم نے نہیں پڑھا تھا, وہ بزرگ تھے شبلی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان سے پوچھا تھا تم مسجد خیف گئے تھے, وہاں تمہیں خوف پیدا ہوا تھا؟ جی. مینا کی اہم معلومات. 2 منٹ سیکنڈ روکیے گا, پڑھ لیں آپ حضرات جلدی جلدی.
چلیں آگے، چلیں چلیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں پتہ چل جائیں گے آپ. ہاں، مینا میں اپنا شناختی لاکٹ، مکتب کا کڑا ہر وقت پہن کے رکھیں، بلا ضرورت تنہا مکتب سے باہر نہ جائیں. وہ دروازوں پہ چیک بھی کرتے رہیں گے، دیکھتے بھی رہیں گے. چلیے آگے. یہ ذرا پول نمبر ہیں، اس طریقے سے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ والا جو ہوتا ہے یہ پول نمبر، یہ راستہ پہچاننے کے لیے. یہ والا جو نمبر ہے یہ پول نمبر ہے. یہ اس سے نیچے جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ بھی ہے نا، اور یہ خیمے کا نشان ہے. اور یہ پول نمبر ہو گیا، یہ روڈ نمبر ہو گیا. پڑھنے کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، 11/610، یعنی روڈ نمبر 610 کا 11 نمبر کھمبا. یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ لوگ. چلیے موبائل فون چارجنگ کا انتظام نہیں ہوتا. چلیں رک جائیں. چلیے اب مینا میں آپ جب اپنے مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے تو آپ کے پاس کیا سامان ہوگا، وہ سامان والا بھیج دیجیے آپ نے. بس صحیح ہے، اور لوگ بھی شامل ہو رہے تھے نا. اب وہ پرچہ ہم بھیج دیں گے. مینا کے لیے آپ نے کیا بیگ تیار کرنا ہے، کیا ضروری اشیاء رکھنی ہے، وہ ساری تفصیل اس میں. جی چلیے چلیں 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 یس چلیں. چلیں یوں کر کے چلیے. اچھا ان چیزوں کو میں دہراتا نہیں، اس کی بجائے ایسا کر لیں گے کہ کچھ اہم مسائل ہیں وہ نشست کے بعد بتا دوں گا. حج کی تیاری، 8 ذی الحجہ کو صبح مینا کے جانے کے لیے ضرورت کے مطابق اپنا بیگ تیار کر لیں، باقی سامان مکہ میں چھوڑ دیں مقررہ وقت سے 2-3 گھنٹے پہلے. اچھا یہ بہت اہم ہے، اس میں نے کہا تھا نا ہم آپ کو آسانی کی بات بتا دیں گے اور قبولیت کی. آسانی یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جب عین وقت آ گیا، اب سب واش روم کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے، آپ تھوڑا پہلے تیار ہو جائیں. پہلے تیار ہونے کے بعد آپ سو جائیں، کوئی چھوڑ کے تھوڑی جائے گا آپ کو. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات پانی ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، آپ 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی تیار ہو جائیں تو آپ کو بڑی سہولت ہوگی. جو حج قران کر رہے ہیں، افراد کر رہے ہیں، ان کو تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے بندھا ہوا ہوگا. آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کا عمرہ، آپ کا احرام باندھے گا. احرام کی ترتیب یہ میں دہراتا نہیں، کل آپ نے پڑھ لی تھی احرام کیسے بندھیں گے. چلیے آگے. نفل نماز پڑھیں گے وہی بات ہے، نیت اور تلبیہ کریں گے وہی بات ہے. احرام کی پابندی ہے کل آپ نے پڑھ لی. حج قران کرنے والے حجاج طواف قدوم یا نفلی طواف کے بعد حج کی سعی کر لیں. آخر میں ایک نقشے میں آپ کو تینوں حج کا خلاصہ عرض کروں گا اور انشاءاللہ آرام سے آپ کے ذہن کے اندر پورا حج کا طریقہ بیٹھ جائے گا. ابھی تو آپ حج تمتع پڑھ رہے ہیں. تمتع افراد والوں کے افضل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد صحیح کریں. بس یہ جملہ یاد رکھیں، وہاں نقشے سے زیادہ آپ کو واضح ہو جائے گا. اصل میں صحیح 2 ہوتی ہیں، ایک حج کی صحیح ہوتی ہے، ایک عمرے کی صحیح ہوتی ہے. تو حج قران، حج تمتع میں عمرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس عمرے میں صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن جو حج کی صحیح ہوتی ہے وہ آپ کریں گے طواف زیارت کے بعد. بس آسان سی بات ہے. چلیے آگے. اب دیکھیے مینا کب جانا ہے، مینا جا کے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں مینا میں کب تک ٹھہرنا ہے. 8 ذی الحجہ کو جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد آپ مینا روانہ ہو اور راستے بھر تلبیہ پڑھیں. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، ظاہری بات ہے پوری دنیا کے حاجی اکٹھے تو نہیں جا سکتے، تو وہ لوگ ترتیب بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو رات ہی کو روانہ کر دیتے ہیں. تو یہاں صبح لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ
8 سے پہلے ہی 7 کے بعد جو رات آئے گی اسی میں کیا کر دیں، آپ کو روانہ کر دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس سے کسی حج میں نہیں ہوتا۔ طریقے 2 ہیں، بس سے بھی جاتے ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل کا ثواب زیادہ ہے لیکن صحت کا خیال رکھیں۔ منی میں جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، منی میں جا کے حضور نے کیا کیا تھا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی تھی، یہ نمازیں پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں، ذکر عبادت تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ منی میں کب تک رہنا ہے، 9 ذی الحجہ کو نماز کے بعد طلوع آفتاب تک منی میں رہنا ہے، لیکن یہاں بھی وہی ہوگا کہ وہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں، رات ہی کو عرفات لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح ہو گیا جی؟ چلیے یہ دوبارہ آ گئی، اس لیے نہیں صحیح ہے، ایک دن حل ہو گیا حج کا اچھی طریقے سے۔ پہلے دن ہمیں 8 ذی الحجہ ہے، کتنے کام کرنے ہیں، ایک کام کرنا ہے، کہاں جانا ہے، منی جانا ہے، کب جانا ہے، طلوع آفتاب کے بعد جانا ہے، پہلے لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کب تک رہنا ہے، اگلی 9 ذی الحجہ کی صبح تک رہنا ہے، لیکن اگر وہ پہلے ہی آپ کو نکال دیں وہاں سے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم بات۔ یہ پہلا دن حل ہو گیا۔ اب آ جائیں دوسرا دن۔ ہم نے کہا تھا کہ حج کا جو دوسرا دن ہے اس میں کتنے کام کرنے ہیں، 2 کام۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، اور نمبر 2 مزدلفہ جانا ہے جب رات ہو جائے گی۔ اب آپ یہاں بھی دیکھ لیں کب جانا ہے، نماز فجر تو آپ نے منی میں ادا کی۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں، جس طریقے آپ دیکھیں نماز فجر منی میں ادا کر کے تکبیر تشریق کہیں، آپ کو پتہ ہے نا تکبیر تشریق کب سے کہی جاتی ہے، 9 تا یعنی عید کے 3 دن، اس سے 1 دن پہلے 1 دن بعد، تو وہ یہاں بھی آپ کریں گے۔ 9 تاریخ آپ کو ہو گئی، اب وہ یا تو آپ منی میں ہوں گے یا آپ عرفات میں ہوں گے، تو فجر سے آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر تشریق کہیں، تیاری کریں اور عرفات پہنچ جائیں۔ اچھا اب عرفات میں کیا کرنا ہے، آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے، غسل یہ کوئی لازمی نہیں ہے، موقع ہو تو صحیح ہے، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسے کرنا ہے، زوال کے بعد ظہر، اچھا یہ دیکھ لیجئے، یہ وقوف کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ وقوف کیسے ہوتا ہے، جب زوال ہو جائے گا اور زوال کے بعد ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا تو ظہر اور عصر کی نماز آپ اپنے اپنے وقت میں اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کریں اپنے خیمے میں، کسی اور جگہ نہ جائیں آپ، اور وقوف عرفہ شروع کر دیں۔ دیکھیے سنیے، وقوف عرفہ یہ زندگی کا، یوں سمجھیے آپ کی زندگی میں اگر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی لمحات کبھی نہیں آئے ہوں۔ جیسے ہی آپ نے زوال، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، صبح آپ آرام کر لیں اچھی طرح، یہ اس دن اپنے آپ کو تھکانا ہے آپ نے، اسی دن کے لیے تو آپ نے ساری محنتیں کی تھی۔ بلکہ حضور اسلام کی حدیث ہے الحج العرفہ، حج کس چیز کا نام ہے، عرفہ کا۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اتنا تاخیر سے یہاں سے روانہ ہوا اور ڈائریکٹ عرفات چلا گیا، وقوف عرفہ کر لیا، اس کا حج ہو گیا، حج نام ہے عرفے کا۔ تو آپ نے صبح سو جائیں، رات کو اچھی طریقے سے سونا ہو سو جائیں، ناشتہ کر لیں، کھا پی لیں، کیونکہ ظہر کے بعد اب آپ کا کام شروع ہو جائے گا لمبا تسلسل کے ساتھ۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، ظہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لی، وہاں آپ دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دھوپ کے اندر اکیلے کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرنے، لمبی لمبی جو ہے دعائیں کرنے۔ اچھا سن لیجیے اب، تو وقوف عرفہ اس چیز کا نام ہے۔ اب ظہر سے لے کے حضور نے کتنی لمبی دعائیں کی تھی، ظہر سے لے کے عصر تک کھڑے رہیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں بیٹھ کے دعا شروع کر دیں، دعا سے تھک جائیں تو پھر کچھ پڑھنا، وہ جو اذکار ہیں، عرفات کی دعائیں ہیں، وہ فلاں چیزیں وہ پڑھنا شروع کر، عصر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آپ کو غروب تک اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی تلافیاں کروانی ہیں، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو بے وفائیاں کی ہیں اس پہ توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ تو یہ دن اپنے آپ کو تھکانے کا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ نے نمازیں کہاں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں گے آپ جماعت کے ساتھ، پھر ظہر سے عصر تک آپ وقوف کریں گے، دعائیں کریں گے، عصر کی نماز آ کے عصر کی نماز پڑھ لیں گے، توبہ استغفار یہ اعمال کریں گے۔ جبل رحمت جو پہاڑ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں عرفہ کا دن، تو پہاڑ پہ چڑھنا یہ کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ علماء اس وقت یہی کہتے ہیں یہ زخمی ہونے کی صورت میں آپ کا حج متاثر ہو جائے گا، آپ باہر نکلیں گے راستہ بھٹک جائیں گے۔
حج تو یکسوئی سے اپنی عبادتوں میں کرنے کا کام ہے. ادھر نہیں ادھر جا رہے ادھر جا رہے, یہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے, بعد میں دیکھتے رہیے گا. مسجد نمرہ جانا کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہل رہا ہے یہ مسجد نمرہ. حج کے لیے لوگ مسجد نمرہ جاتے ہیں. یہ جو ہم فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہیں, میں تفصیل انشاءاللہ عرض کر دوں گا, اس کے مطابق مسائل ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کہیں مسجد وغیرہ نہ جائیں, آپ اپنے خیمے میں ہی کیا کریں, جماعت سے نماز پڑھ لیں. رش بھی ہوتا ہے, شدید گرمی کی وجہ سے آپ اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ لیں. بھائی اس کو صحیح بھی کر لیے گا. چلیے, اچھا وہ پیچھے دکھانا تھا, 1 منٹ رک جائیں پہلے میں پڑھ لوں. یہ بات ہو گئی. اب آپ کو کب تک رہنا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیے گا. مینا میں تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو صبح تک رہنا ہے, لیکن آپ صبح سے پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تھا. لیکن یاد رکھیے عرفات کے اندر آپ کو غروب تک ٹھہرنا لازم ہے. اگر آپ کو عرفات سے پہلے جو عرفات کے حدود ہیں, اگر معلم نے یا کسی نے اس سے باہر نکال دیا آپ کو غروب سے پہلے, تو پھر دم دینا پڑے گا. دیکھ 9 کی غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا ضروری ہے. جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر. آج کا دن عجیب ہے, آپ نے زندگی میں ایسا دن نہیں دیکھا ہوگا. ہمیشہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کی طرف آتے تھے, اللہ توفیق دیتے تھے. آج اللہ کا حکم عجیب آ گیا ہے کہ آج مغرب کی نماز ابھی نہیں پڑھنی. اب حج عاشقانہ عبادت. ورنہ کوئی کہے کہ بھئی ساری دنیا کو چھوڑ کے تو میں گیا تھا بیت اللہ کو دیکھنے, مجھے وہاں سے اٹھا کے میدانوں میں کیوں لے آئے, مجھے عرفات کے میدانوں میں کیوں لے آئے؟ بیت اللہ میں زیادہ ثواب تھا. بس حج کہتا ہے اپنی عقل کو ایک طرف رکھو, بس جو وہ کہتا چلا جائے حکم اس پہ چلتے چلے جاؤ. اب آپ دیکھیے مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ جائیں گے آپ. یاد رہے سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا ناجائز ہے, ورنہ دم ہوگا. اگر معلم آپ کو حدود سے, ایک ہے آپ کا خیمہ یہاں پر ہے, اس نے کہا بھئی جلدی سے آ جاؤ, وہ آپ کو مغرب کے قریب حدود کے اندر ہی رکھتا ہے, تو حدود کے اندر تو آپ جتنا چلے جائیں مزدلفہ کے قریب کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حدود سے باہر اگر نکل گئے غروب سے پہلے تو پھر دم ہے. چلیے یہ دکھائیں گے وقوف. یہ مزدلفہ دکھا, چلیں چلیں چلیں. چلیں چلیں چلتے رہیں. یہ تو مزدلفہ ہے. آپ مزدلفہ پہ آ گئے. وقوف عرفہ نہیں تھی اس میں, کچھ نہیں تھا, ہے کچھ؟ یہ عرفات, میدان عرفات کا تعارف. میں نے آپ سے کہا تھا نا مسجد نمرہ ہے وہاں. مینا میں کون سی مسجد تھی؟ مسجد خیف. اور عرفات میں کون سی ہے؟ تو جانا مسجد نمرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے خیموں میں نماز پڑھیں. چلیے جبل رحمت پہ چڑھنا حج کا کوئی رکن نہیں ہے, یہ جبل رحمت. چلے آگے. یہ مسجد عرفات میں کھول, یہ دیکھیں سب چڑھے ہوئے. بھائی یہ دن تو اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کا تھا عرفات کے میدان میں. چلیں
یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا ان بورڈوں سے آپ کو پتہ چلے گا نہایت و عرفات لکھا ہوا تھا، عرفات کی انتہا، اس سے آگے پھر عرفات کا میدان نہیں ہے. کئی لوگ اللہ معاف فرمائے غلطی سے کہاں ٹھہر جاتے ہیں؟ حدود سے باہر ٹھہر جاتے ہیں. ان کا حج ہوگا؟ حج بھی نہیں ہوگا. جی چلیے ہمیشہ نیچے دیکھ کے چلیں پڑھ لیں آپ لوگ جلدی جلدی. چلیں آگے چلیں. ابھی نواں یعنی حج کا دوسرا دن چل رہا ہے. کتنے کام کرنے تھے دوسرے دن؟ 2 کام، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. وقوف عرفہ کب کرنا ہے؟ زوال کے بعد. اور کب تک اس کا وقت ہے؟ مغرب تک. مغرب کے بعد کہاں چلے جائیں گے؟ مزدلفہ کے لیے. چلیے پڑھیے آگے. تھوڑا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں آپ. چلیں مزدلفہ غروب کے بعد روانہ ہو گئے. کیا کرنا ہے وہاں مزدلفہ میں؟ عرفات میں تو مغرب نہیں پڑی تھی نا ہم نے. مغرب اور عشاء جمع کرنا ہے، کچھ کنکریاں چننی ہیں آپ کو، اور آگے کیا کرنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کرنا ہے. طریقہ دیکھ لیں. مغرب، اس کو غور سے سنیے گا، مغرب اور عشاء پر جمع کیسے کرنی ہے؟ ظہر اور عصر عرفات میں جمع کرنی ہے؟ نہیں کرنی. ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں. لیکن مزدلفہ میں کون سی 2 نمازیں جمع کرنی ہے؟ مغرب اور عشاء. طریقہ کیا ہوگا؟ یہ بالکل مختلف ہے، اس کو سمجھ لیجئے. مغرب اور عشاء ایک اذان ہوگی جماعت سے. جب بھی پڑھے نا آپ لوگ تو یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ. اذان دے دیں، اذان کے بعد اقامت ہوگی جیسے ہماری مسجد میں ہوتی ہے. اقامت ہو گئی، ایک اذان ایک اقامت ہو گئی. اس کے بعد کون سی نماز پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز پڑھیں گے. اور مغرب کی نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تکبیر تشریق پڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں دن کون سا چل رہا ہے؟ 9واں دن چل رہا ہے نا. تکبیر تشریق پڑھیں گے. اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھیں گے. پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ اس کے لیے اقامت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ایک اذان ایک اقامت. اچھا عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور پھر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے. بس یہ ایک نئی چیز تھی آپ کی مزدلفہ میں. 2 نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ ایک اذان اور ایک اقامت. بس یہ ہے کہ سنتوں کو، مغرب کی سنتوں کو کب پڑھنا ہے؟ عشاء کی بات پڑھنا ہے. اور پہلے عشاء کی سنت، مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی بات. یہ ایک فرق ہو گیا. یہ بڑی رات. پھر بقیہ رات آپ کیا کریں گے؟ بقیہ رات آپ ذکر کریں، تلاوت کریں. یہ نصیب والوں کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے. اپنے اللہ سے تعلق بنائیں، اپنی زندگی کی تلافی کریں، اپنے مستقبل کے لیے مانگ لیں. رحمت الہی جوش میں ہے. آپ نہیں، آپ کی نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا. سمجھ اللہ نے دی، آخرت مانگیں، جنت مانگیں، ہدایت مانگیں، مغفرت مانگیں، اللہ کا قرب مانگیں، تعلق مانگیں، دل کی صفائی مانگیں، آسانیاں مانگیں، رہبریاں مانگیں، مدد مانگیں، نصرت مانگیں، حفاظت مانگیں. بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے. اچھا پھر یہاں پر آپ کو رات کو ایک کام کر لیں. آپ بڑے چنے کے برابر، کتنا لکھا ہوا ہے؟ 1.5 سینٹی میٹر. اس کے قریب 70 کنکریاں فی آدمی چن لیں. چھوٹی تھیلی آپ کے پاس ہوگی، اور اس تھیلی کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے حاجی لوگ جمع کر رہے ہوں گے. آپ بھی جمع کر لیں، کیونکہ آگے آپ کو جانا ہے. کہاں؟ منی جانا ہے رمی کرنے کے لیے. اس کو سنت طریقہ یہی ہے. صبح صادق ہو جائے گی. ابھی تک وقوف مزدلفہ نہیں ہوا. یہ رات کا ٹھہرنا وقوف مزدلفہ نہیں ہے. صبح صادق ہو جائے گی. فجر کی نماز سنت پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد اب وقوف شروع ہوگا. کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے کریں گے. کھڑے ہو جائیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، حضور علیہ السلام پہ درود بھیجیے. پھر جو مغفرت کی دعائیں ہیں آپ کو یاد ہوں وہ مانگے. ربنا ظلمنا، ربنا لا تحملنا، اور جتنی دعائیں آتی. پھر ہدایت مانگے، عافیت مانگے، جامع دعائیں مانگے، اور جتنا کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگے. عربی میں ختم ہو جائے پھر اردو میں مانگے، اپنی زبانوں میں مانگے، دل لگا کے مانگے. یہی اسی کا نام وقوف ہے. اب یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ معلم آپ کو کہے گا بس چلتے چلتے مانگ لو. مجبور ہیں، کیا کریں؟ معلم کیا کہے گا؟ چلتے چلتے مانگ لو. ہمارا لڑنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وقوف عرفہ تھوڑی دیر تو کم سے کم کرنا چاہیے. وہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ چلیے آگے چلیں. مزدلفہ دکھا دیں. اچھا حج کی عبادتوں میں ایک چیز آپ عجیب دیکھیں گے
حج کا سفر اور آخرت کا سفر ایک جیسا ہے. کفن میں جائیں گے نا ایک، تو یہاں پہ بھی کیا پہنا دیا؟ سارے کپڑے اتارے اور 2 چادریں پہنا دی. کوئی جیب ہے؟ کوئی چیز ساتھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہاں کیا ہے؟ حج کے سفر میں آپ دیکھیں گے شروع میں تو آپ مکہ کے ہوٹلوں میں ہیں، جب جا رہے ہیں آپ عمرہ کر رہے ہیں. پھر ہوٹلوں سے آپ کو نکالا کہاں لے گئے؟ مینا کے خیموں میں. مینا کے خیمے پھر بھی ایئر کنڈیشن خیمے، اچھے خیمے، معیاری خیمے. پھر مینا سے اٹھایا آپ کو لے گئے عرفات. وہاں صرف یا تو ٹینٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اپنا خود ہی جوڑ توڑ کے پردے کا نظم بناؤ، وہ اس سے بھی کمزور درجے کا. پھر مینا جب عرفات سے آپ کو اٹھایا تو آپ کو مزدلفہ کی سڑکوں پہ لٹا دیا. مزدلفہ میں ٹینٹ بھی نہیں ہے، آپ کو لیٹنے کی بھی جگہ مل جائے تو آپ کے نصیب ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ کو جگہ مل جائے. ورنہ بس ایسے ہی اسی وجہ سے یہ جو چٹائیاں ہوتی ہیں یہ اسی کے لیے ہوتی ہیں. بس چٹائی بچھائی اسی سڑکوں کے اوپر، کیا ہو گئے؟ عورتوں کے ساتھ ہو گئی، مردوں کے ساتھ ہو گئے. اب کیسا سفر ہے، اٹھایا اور لے گئے. اسی کے اندر میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا، حج کا سفر علماء نے لکھا آخرت کا سفر کی ایک نشانی ہے، ایک جھلک ہے. کیسے جمع ہوں گے؟ سوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہوں گے، میدان حشر ہوگا، ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر ایک کو اپنا خوف لگا ہوا ہوگا. ایک ہلکی سی جھلک اللہ پاک نے اس حج کے سفر میں ایک دکھاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی وہ آنکھیں دے دے اور دل کی ہم کو وہ آنکھیں دے دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. جی چلیے. چلیے اور چلے آگے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی خالی آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس میں دیکھیں کوئی خیمے ہیں؟ کوئی بھی خیمے نہیں ہے. وہ یہیں پہ ابھی آہستہ یہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ دیکھیں بڑھتا چلا جائے گا. جی چلیے. بس یہ جس کو جہاں جگہ مل گئی وہیں روڈوں کے اوپر لیٹ گئے. یہ دیکھیں چلے بسیں آ رہی ہیں، حاجیوں کو لا رہی ہیں اور مزدلفہ بھرتا چلا جائے گا. چلیے آگے. یہ دیکھیں بھر گیا. اور یہ بھر گیا اور بھر گیا. جی یہ دیکھیں یہ صبح ہو گئی. اب بس یہیں سے اٹھ کے پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کسی کو بس ملے گی، بس میں کسی کا گروپ لیڈر قریب ہوگا مینا کے خیمے تو پیدل ہی لے جائے گا. جی اب یہ رات بھر رکے ہیں تو اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ سارے راستے بھرے. یہ دیکھیں مینا کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے. چلیے جی آگے چلیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو کیا کرنا تھا. 2 نمازوں کو جمع کرنا تھا، کنکریاں چننی تھی، وقوف مزدلفہ کرنا تھا. کب تک رہنا ہے آپ کو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ طلوع آفتاب سے ذرا پہلے. تو کتنا تھوڑا سا وقت ہو گیا. صبح صادق کے بعد شروع ہوا، صبح کی نماز پڑھنے کی فجر کے بعد. اور کب تک ہوا؟ اشراق سے تھوڑا سا پہلے تک اس کا وقت ہے. اس وقت کے اندر وقوف مزدلفہ کرنا ہے. چلیے آگے. یہ چل نہیں رہا. اب آگے دیکھیے کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے. پہلا دن ایک کام مینا جانا، دوسرا دن 2 کام عرفات اور مزدلفہ. دونوں سمجھ میں آگے. وقوف عرفہ فرض ہے، کیسے کرنا ہے. وقوف مزدلفہ ہے 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے. اب 10 ذی الحجہ کا سب سے مصروف ترین دن. کتنے کام کرنے؟ 3 کہہ لیں یا 4 کہہ لیں. 10 ذی الحجہ مصروف ترین دن ہے. عید کی نماز معاف ہے. مزدلفہ سے مینا روانگی پیدل کی جاتی ہے. جو حجاج ٹرین کا ٹرک کرتے ہیں وہ جمرات اسٹیشن پہ اتر سکتے ہیں. پیدل جانے والے حجاج حجوج کے کرام پہ چلے آگے. اس سے نہیں چل رہا.
10 ذی الحجہ دیکھ لیجئے. 10 ذی الحجہ پیچھے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ خود بخود چل رہا ہے. دیکھیے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو کتنے کام کرنے ہیں آپ کو؟ جمرے کی رمی، قربانی، حلق اور طواف زیارت. آج موقع مل جائے آج کر لیں، نہیں تو 3. اب یہ ترتیب دیکھ لیں، یہ بہت سارے کام آپ نے کرنے ہیں. کیسے کرنے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. منا پہنچ کر آپ کون سے جمرے پہ جائیں گے؟ جمرے عقبہ. عقبہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑا والا. جمرہ صغرا بھی ہوتا ہے، وسطی بھی، کبرا بھی. اور جمرہ یہ بڑا والا جو ہے اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک کے اوپر رمی کرنی ہے. تو ایک کے اوپر کتنی رمی میں کتنے وہ کرنے ہیں؟ 7 کنکریاں. اچھا، جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہی تلبیہ بند کر دیں. اب ذرا غور سے سنیں. بس وہاں مارنے کا وقت آیا، اس وقت آپ نے تلبیہ بند کر دیا. حج کا تلبیہ آپ نے کب شروع کیا تھا جی؟ احرام کب باندھا تھا؟ 8 تاریخ کو. تو 8 تاریخ کو پورا 8 تاریخ آپ مینا میں تھے. آپ تلبیہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے. 9 تاریخ کو آپ پڑھتے رہے. 10ویں تاریخ کو جب آپ جمرے کے پاس پہنچے تو بس وہاں پر آپ کا اب آگے حج میں آپ نے کیا نہیں پڑھنا؟ جس طریقے سے عمرے کے اندر آپ نے پڑھا تھا. تلبیہ کب شروع کیا تھا؟ گھر سے احرام باندھتے ہی. کب تک پڑھا تھا؟ بیت اللہ تک. اور بیت اللہ کے بعد آگے پڑھا تھا. تو یہ حج اور اس کے تلبیہ میں نے آپ کو بتا دیا. کنکری جمرے کے یہ تھوڑے سے آداب کیسے ہیں. جمرے کے گرد بنے پیالے کے اندر گرنا ضروری ہے. کنکری باہر گری تو دوبارہ مارنا ہوگا. لگنا کوئی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. بس ایسے پھینکے آدمی کہ اس کی جڑوں میں چلی جائے. اگر بہت تیز ماری اور وہ لگ کے باہر آ گئی تو وہ نہیں ہوئی. ایک ایک کر کے صرف 7 کنکریاں ماریں. ایک ساتھ مارنے کی صورت میں کیا سمجھا جائے گا؟ جمرے پر کنکریوں کے علاوہ کوئی اور چیز مارنے کی اجازت نہیں ہے. وہ شیطان تھوڑی ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ شیطان ہے. وہ تو آپ کا فریضہ ادا ہو رہا ہے وہاں پر. اپنی رمی خود کرنا یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہر دوسرا حاجی یہ پوچھ رہا ہوتا ہے. اپنی رمی خود کریں، چاہے عورت ہو بوڑھا ہو. صحیح ہے. البتہ اور دوسرے کی سے اگر کرانی ہے تو پھر اس کے شرائط ہیں. اچھا یہ مسئلہ چلے میں یہیں بتا دیتا ہوں. ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی اور سے کرا لے. یا ایک آدمی پیدل کیا چل کے جا نہیں سکتا تو سواری پہ چلا جائے. سواری پہ بھی نہیں جا سکتا تو یہ وہ حالات ہیں کہ یوں سمجھا جائے گا کہ اب وہ کیا ہے؟ معذور ہے. ورنہ معمولی عذر کی وجہ سے بھائی تم میری بھی مارتے ہوئے آ جانا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں. یہاں پہ بھی حاجی بہت غلطی کرتے ہیں. تو اپنی رمی خود کرنی ہے. مردوں نے خود کرنی ہے، عورتوں نے خود کرنی ہے. اور جو میں نے حالت بتا دی کہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا یہ ہے کہ پیدل نہیں جا سکتا، سواری پہ بھی نہیں جا سکتا، یا چلا تو جائے گا کہ ایسے جیسے تیسے لیکن اس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی. یہ سمجھیں. یا پیدل نہیں جا سکتا، سواری پہ جانا ہے اور سواری اس کو میسر نہیں ہے. یہ حالتیں ہیں کہ ان صورتوں میں پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ اچھا چلیے آگے. اچھا یہ دیکھ لیں. اس کے بعد دوسرا عمل کیا تھا؟ رمی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ قربانی. اچھا آپ مجھے یاد دلائیے گا. ایک سوال یہاں پہ بھی حاجی کثرت سے کرتے ہیں کہ جی یہاں والی قربانی ہم کریں گے نہیں کریں گے، حج کی قربانی کیا ہوگی؟ تو میں ابھی یہ فارغ ہو کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. یہ بتاؤں گا میں. جی نہیں 10 تاریخ کو صرف ایک رمی ہے. وہ 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے. ٹھیک ہے.
نہیں 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 نہیں، بس 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ 3 جمرے ہوں گے، چھوٹا بڑا درمیانی بڑا، تو 10 تاریخ کو صرف کس کو مارنی ہے؟ بڑے کو مارنی ہے، اور کسی کو نہیں ہاتھ لگانا جی چلیے آگے چلو بھائی، کیا ہو گیا اس کو؟ جمرات دکھا دو، چلیں سن لیجئے، چھوڑ دو اب سن لیجئے، یہاں پہ بھی یہی سوال ہے، ہمیں جو جمرات کی رمی کرنی ہے کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو کب جانا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ یہ تو 11 پہ پہنچ گیا اب۔ اچھا بہرحال میں پھر عرض کرتا ہوں، 8 ذی الحجہ کتنے کام؟ 1 کام مینا جانا۔ 9 ذی الحجہ کتنے کام؟ 2 کام۔ وقوف عرفہ وہ آپ نے سیکھ لیا ظہر کے بعد اور غروب تک، اور اس کے بعد غروب کے بعد مزدلفہ گئے، 2 نمازوں کو جمع کیا، اور صبح کو آپ نے کیا کر لیا؟ یہ ہو گیا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو کتنے کام ہیں؟ رمی بھی کرنی ہے، کتنے جمرات پر؟ 1 جمرات پر۔ اس کے بعد کیا کرنی ہے آپ نے؟ قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے وہ تھے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے۔ حلق کا طریقہ کیا ہوگا؟ کل آپ نے پڑھ لیا تھا، مرد کیسے کریں گے، عورت کیسے کریں گی، اپنا خود بھی حلق کر سکتے ہیں، اور جس نے یہ سارے کام، ایک آدمی نے حاجی آپ کے ساتھ ہے، اس نے بھی اپنی رمی کر لی تو وہ بھی آپ کے کر سکتا ہے، یہ سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا ہو، اس نے وقوف کر لیا، مزدلفہ کر لیا، رمی کس نے؟ رمی کے بعد آپ ایک دوسرے کا کیا کر سکتے ہیں؟ خود بھی کر سکتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنا خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا، یہ حلق ہو گیا۔ ہاں چلیں لا الہ الا اللہ۔ یہ تھوڑا سا ہدایات پڑھ لیں تو اچھا ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں آپ لوگ ہدایت۔ ہمیشہ 1 یا 2 کنکریاں زائد رکھیں۔ جی چلیے آگے۔ ٹرین کے ذریعے سے بھی جمرات جا سکتے ہیں، یہ جمرات اسٹیشن کے اوپر اترے لوگ، یہ جمرات لکھا ہوا ہے، یہ کون سا فلور ہے؟ 4تھ فلور ہے۔ یہ دیکھیں، اگر خاص راستے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سامان دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کے پاس ہے کوئی بیگ وہ سامان نہیں لانے دیتے یہاں، یہ ہے یہاں پہ مار رہے ہیں، یہ اللہ کرے اتنا مل جائے آپ کو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مار رہے ہیں، بس اس کے اندر گرنا چاہیے، اس سے باہر گرا تو نہیں ہوگا۔ چلیے ہیں جی، بہت بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ چلیے اچھا جی آگے چلیں، بس یہاں تک حج ہے، آگے کچھ یہاں تک ہو جائیں گے بس۔ اب اگلا دن آسان ہے، طواف زیارت۔ آگے چلیں، ہاں یہ دیکھیں، سر منڈوائیں، طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت آج بھی کر سکتے ہیں، 10 تاریخ کو، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب سے پہلے۔ یہ بھی مجھے یاد دلائیے گا فارغ ہونے کے بعد، طواف زیارت اور عورتوں کی جو معذوری کے مسائل ہوتے ہیں اس کو میں ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ 10 سے لے کے 12 تک غروب تک ہے۔ عموماً یہ عجیب بعض لوگوں نے لکھا ہے 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے، 11 ذی الحجہ کو، اچھا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ یہ رمی اور قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام کی ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں، سوائے
ازدواجی تعلق کے، وہ طواف زیارت سے پہلے حتیٰ کہ چھونا بھی نہیں، چھو بھی لیا شہوت کے ساتھ تو دم لازم آئے گا. یہ نہیں پتا ہوتا کسی کو. یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ حلق کرنے کے بعد آدھے حلال ہو گئے آپ. اب صرف کیا رہ گیا؟ 4 چیزیں منع ہوتی ہیں نا، 4-5 چیزیں، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا اور جو ہے یہ چیزیں. تو اس میں سے جو ایک ازدواجی تعلق ہے وہ کب حلال ہوتا ہے؟ طواف زیارت کے بعد. تو اب آپ طواف زیارت چاہے 10 کو کریں، لیکن رائے یہ دی جاتی ہے کہ آپ آرام سے کس کو کر لیں؟ 11 کو کر لیں، اور اس میں رش کم ہوتا ہے. طواف باوضو کریں، طواف قدوم، اچھا اس کو چھوڑ دیں، آگے عرض کر دوں گا. اس کے بعد سعی کریں، اس کے بعد صحیح کریں. آپ چونکہ کر رہے ہیں کون سا حج کر رہے ہیں؟ تمتع. اور تمتع کے اندر جو سعی ہوتی ہے وہ اسی ترتیب سے ہوتی ہے. ایک سعی تو وہ تھی جو آپ نے کب کی تھی؟ عمرے کے بعد. اور اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ مینا، مزدلفہ، عرفات، وہاں گئے آپ. اس کے بعد آپ نے رمی، قربانی، حلق کیا. اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کیا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے؟ جو دوسری قسم کا لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں ان کی کچھ دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں یہاں نہیں بتا رہا. آگے چلیں. چلیے جی، آج ہڈ اٹک گیا، یہ کیا ہو گیا؟ 11 ذی الحجہ، بس یوں سمجھیے کہ بس 10 ذی الحجہ گزر گیا، آپ جو ہے فارغ ہو گئے. اب 11 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ مینا میں گزاریں. بس یہ ایک تھوڑی سی گزارش یہ ہے، ہمارے سامنے آخرت ہوگی نا، ہم ایک عمل سنت کے مطابق کریں گے. بھائی ہوٹلوں میں گزارنے کے لیے تھوڑی گئے ہم، لوگ وہاں ہوٹلوں میں چلے جاتے نہیں. مینا میں کہ خیموں میں رہیں، عبادت کریں، نمازیں پڑھیں. تلبیہ تو ختم ہو چکا ہے، بس ذکر ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اور صرف پورا دن آپ نے ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ رمی کرنی. 11 کو کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، بس رمی. لیکن کتنے جمرات کی کرنی ہے؟ تینوں کی، پہلے چھوٹے کی پھر درمیان کی. یہاں ایک فرق آ جائے گا، جب چھوٹے جمرے کی رمی کریں گے 7 کنکر، اس کے بعد آج دعائیں بھی مانگنی ہیں. جمرے کے بعد کیا کرنی؟ جب ایک کی تھی اس میں نہیں تھی. پھر آپ دوسرے کی کریں گے تو پھر دعا مانگیں گے، اور تیسرے کے بعد پھر دعا نہیں ہے. اصول یہ لکھا ہے کہ ہر رمی جس کے بعد رمی ہو تو دعا بھی ہوگی، جس کے بعد رمی نہیں ہے تو وہاں دعا نہیں ہوگی. بس یہ آسان سا دن ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اگلا دن بھی یہی ہے. وقت تھوڑا سا دیکھ لیجئے، آگے چلیں. زوال کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ آج بھی زوال کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، زوال سے پہلے جی ہم صبح ہی صبح کر لیں. نہیں، زوال کے بات کرنی ہے. یہ سمجھیں، آج کے دن یہ ایک احتیاط کرنی ہے. لوگ جلد بازی میں چاہتے ہیں بس ہم 11 ذی الحجہ ہے یا 12 ہے، ہم جلدی جلدی کیا کر لیں. اچھا، آج کے دن بھی وہی ہے، 3 جمروں کے اوپر آپ نے رمی کرنی ہے. رات کو مینا میں قیام کرنا ہے. رات کو کہاں قیام کرنا ہے؟ اچھا 11 کو بھی آپ گئے ہیں، اگر مثال کے میں کہہ رہا ہوں 11 کی رات کو آپ طواف زیارت کرنے چلے گئے تو پھر واپس کہاں آ جائیں؟ ہوٹل نہ جائیں. کہاں آ جائیں؟ مینا میں آ جائیں. مینا میں یہ راتیں گزارنا یہ سنت ہے، تو مینا میں گزاریں. اچھا یہ ہو گیا. اب آخری اب ایک بات سمجھ لی، چلیں آگے. یہ اب 13 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، چھٹا دن 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے. 12 ذی الحجہ کی تو کرنی ہے. 12 ذی الحجہ کی جب آپ نے رمی کر لی، یہ 13 کو کرنا ہی نہیں کرنا. بھائی کرنا انشاءاللہ کریں گے نا آپ سب لوگ، آپ ضرور کریے گا. حضور علیہ السلام نے کی ہے تو آپ نے کرنی ہے، لیکن شرعاً آپ کو اختیار ہے. کیا مطلب؟ مینا میں آپ مزید قیام کریں یا مکہ آ جائیں. البتہ اگر 13 ذی الحجہ کی رمی کر لیں ثواب بہت ہے، نہیں کریں گے تو یہ پچھلے سال بھی رہ گئی تھی عبارت، اس مرتبہ بھی رہ گئی. 12 ذی الحجہ کی غروب مینا میں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پچھلے سال بھی رہ گیا. 12 ذی الحجہ کا غروب ہو گیا. اب آپ اگر مینا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ اور اگر 12 ذی الحجہ کا غروب بھی ہو گیا اور 13 کی صبح صادق ہو گئی، اب آپ کے اوپر 13 کی رمی لازم ہو گئی. یہ واضح ہو گیا. 12 کے غروب سے پہلے آپ اگر 13 کی نہیں کرنا چاہ رہے، گنجائش ہے. 12 کا غروب ہو گیا، اب اچھی بات نہیں ہے. اور اگر 12 کا دن گزر گیا اور 13 کا دن صبح صادق ہو گئی تو اب آپ وہاں سے مینا سے نہیں نکل سکتے، آپ کو رمی کرنا پڑے گی. 13 ذی الحجہ کی رمی کا وقت اور طریقہ کیا ہے؟ وہی 11 بل ہے. کتنے جمروں پہ مارنا ہے؟ 3. چلیے ہو گیا جی، حج پورا ہو گیا. چلیے آگے. طواف ودا.
اب کیا رہ گیا آپ کے؟ اب آپ نے جب رمی کر لی مینا میں 3 دن گزار دیے آپ نے، 11 12 13، اب آپ آ جائیں گے کہاں؟ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اپنے ہوٹل میں آئیں گے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی مزید فلائٹیں کب ہیں، آپ کو کتنا آپ نے رکنا ہے. پھر جب آخری دن ہوگا آپ واپس آنے لگیں گے تو آپ کو ایک طواف ہے، یہ بھی واجب ہوتا ہے. تو حج میں کتنے طواف ہو گئے بتائیے؟ حج میں کتنے طواف ہو گئے؟ طواف حج تمتع میں کتنے ہو گئے؟ طواف نہیں 3 کیسے ہو گئے؟ چلے اس طرح، ایک عمرے کا طواف ہو گیا، عمرے کا ہے نا، اور حج میں ایک طواف زیارت اور دوسرا یہ طواف زیارت کیا تھا؟ فرض. اور یہ طواف وداع الوداعی طواف، مکہ مکرمہ طواف وداع جس کی ادائیگی نہ کرنے پر دم ہے. طواف زیارت کے بعد، اچھا یہ عجیب بات ہے، طواف زیارت آپ نے کیا، آپ نے کوئی بھی نفلی طواف بھی کر لیا نا تو یہ ودا خود ہی ادا ہو جائے گا، اس کے ضمن میں کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی زیادہ وہ نہیں ہے. طواف وداع میں رمل نہیں ہوتا، طواف وداع میں رمل نہیں ہوتا کیونکہ یہ عام کپڑوں میں وہ آپ کریں گے. طواف کے بعد سعی بھی نہیں، اس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی. طواف وداع کے بعد مزید نفلی طواف کر سکتے ہیں، بعد جو آخری کریں گے آپ وہی کیا بن جائے گا؟ وداع. اس طواف میں عورتوں کے لیے گنجائش ہے. چلے میں عورتوں کے مسائل بھی بتا دوں، آگے چلیں. ہاں ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ 1 منٹ میں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. کوئی سب حضرات حج تمتع ہی کر رہے ہیں نا، کوئی قران تو نہیں کر رہا، تو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. چلیں 1 منٹ میں آپ دیکھ لیجئے. ویسے یہ آپ نے یہ والا حج کیا، احرام باندھنا نہیں ہے آپ نے عمرے کا، صحیح ہے. قران میں کون سا احرام ہوتا ہے؟ بولیے. حج عمرہ دونوں کا. اور افراد میں کون سا احرام ہوتا ہے؟ صرف حج کا. اچھا تمتع میں آپ نے کیا کیا؟ طواف کیا، کون سا؟ عمرے کا کیا، اس میں رمل بھی کیا، استباء بھی کیا. قران میں بھی اسی طریقے سے کیا. افراد میں عمرہ ہے، عمرہ ہی نہیں ہے تو عمرے کا طواف بھی نہیں ہے. پھر آپ نے تمتع میں کیا کی؟ صحیح بھی کی تھی، اس میں بھی صحیح ہے، اس میں نہیں ہے. پھر آپ نے حلق سر منڈا لیا تھا، اس میں منڈایا؟ قران میں نہیں منڈایا، سمجھے؟ اس میں نہیں، یہ فرق آ گیا. پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا، اس میں نہیں، اس میں باندھا پہلے سے بندھا ہوا ہے، اس میں پہلے سے بندھا ہوا ہے. اس میں ایک طواف ہوتا ہے اس والے حج میں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اس میں نہیں ہوتا. تو اس میں کتنے طواف ہو گئے؟ ایک عمرے کا ہو گیا، ایک قدوم ہو گیا، اور ایک زیارت ہو گیا، ایک آگے جا کے وداع ہو گیا. بہرحال یہ چونکہ کوئی قران کو جان نہیں رہا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ویسے واضح ہو جاتا ہے. چلیے آگے، بس ختم ہے، کیا رہ گیا ہے؟ چلیں چھوڑ دیں اس کو، آگے چلیں، چھوڑیں آگے چلیں. زیارات دکھا دیں. چلیں جب تک ہم دوہرا لیتے ہیں پورا حج کا خلاصہ بتا دیجئے. یہ جب تک کھول لیں خلاصہ بتائیے. 5 جگہوں میں 5 دنوں میں 5 جگہوں پہ 7 کام کرنا. 5 دن کون سے ہیں؟ 8 سے. اچھا اور جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات. اور 7 کام کون سے ہیں؟ احرام، طواف، بولیے آپ لوگ بولیے نا، طواف، سعی، وقوف میں دونوں آ گئے، عرفہ مزدلفہ، اور رمی اور قربانی اور حلق. ہو گیا 7 کام ہو گئے. اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے دن 1 کام، دوسرے دن 2 کام، تیسرے دن 3 کام یا 4 کام، اور چوتھے 5ویں دن جو ہے وہ 1 کام. پورا حج یاد ہو گیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو؟ جزاک اللہ نہیں بولیں گے آپ؟ اچھا چوتھی کلاس چلیے وہ جو ہاں اچھا چلیے چھوڑ دی. اب جیسی ترتیب ہوگی آپ کی مدینہ طیبہ کی ہوگی، اس میں ظاہری بات ہے وہ بس آپ کے جذبات ہیں. نیت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ شہر جا رہا ہوں، اس شہر میں بھی اگر کوئی حضور کے سنتوں پہ نہ چلے تو بڑی عجیب بات ہے. سنتوں کے اوپر خوب چلیں. درود شریف کی کثرت ہو. مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے درود شریف کی کثرت ہو. علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں استغفار کی کثرت ہو. آبادی پہ نظر پڑے تو شوق ہو. مسجد نبوی میں اپنی قیام گاہ میں ہوٹل میں سامان رکھیں، غسل کریں، وضو کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب اور احترام کے ساتھ مسجد میں آئیں، سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوں. چلیے باب جبرائیل سے یا باب السلام ورنہ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، درود شریف پڑھیں. یہ سنت طریقے سے. مکروہ وقت نہ ہو تو آپ ریاض الجنہ میں، خیر یہ تو اب تو ریاض الجنہ میں اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آپ روزے مبارکہ پہ کی طرف چلیں. سامنے پہلے سوراخ کے آگے 3-4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، نظر جھکا لیں. چلیں وہ حضور اسلام کے روزے کے سامنے درمیان السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام. حضور علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں. 3 اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں. حسن خاتمہ، اللہ کی رضا مغفرت اللہ سے مانگیں. اس کے بعد کسی کا سلام کہنا ہو وہ کہہ دیں. پھر حضور حضرت صدیق اکبر جو جالیاں ہیں وہاں ان کے سامنے آئے، السلام علیکہ یا سیدنا خلیفۃ رسول اللہ جزاک اللہ عن امت محمد خیرا. چلیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آپ کہیں. پھر اسی طریقے سے آگے بڑھ کر پھر آپ دعائیں مانگیں. چلیں 40 نمازیں ادا کریں، لیکن یہ 40 نمازیں ضروری نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی حج کا کوئی فرائض میں سے نہیں ہے. مسجد ہفتے کے دن ورنہ جس موقع ملے آپ مسجد قباء زیارت کے لیے چلے جائیں، جنت البقیع جائیں. مدینے سے واپسی ہو تو اسی طریقے سے آپ روزے پر جائیں، سلام کریں، واپسی کریں. جی چلے آگے. اچھا یہ ایک زبردست چیز ہم آپ کو دیں گے جو سعودی عرب نے خود زیارات بنائی ہیں. یہ ہم آپ کو PDF کی شکل میں PDF کی شکل میں بھیج دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ خود ہی پتہ ہوگا کہ وہاں کی زیارتیں کیا ہیں. یہ دیکھیے ادھر سے چلیے گا مسجد حرام، چلیں آگے. اس طریقے سے انہوں نے، یہ اردو میں ہے، بس تھوڑا سا بعض جگہ دیکھیں. چلیں آگے. چلیں کیسے وہ کھول کے نہیں دکھائیں گے. اب یہ مسجد حرام، مکہ کی فضیلت، حرم کیا ہے، یہ ساری تفصیل، میرے حدود حرم کیا ہیں. چلیں آگے. حرم خاص کیوں ہے، کعبہ کیوں ہے. چلیں اور کوئی زیارت دکھا دیں. یہ ہم آپ کو PDF میں دیں گے نا، وہ ساری تفصیلات اس میں ہوں گی. اب دیکھیں یہ مسجد حرام کی زیارت ہو گئی. اور کوئی دکھائیں. مکہ کے تاریخی جبل نور ہے، مسجد عائشہ ہے، غلاف کعبہ ہے، کلاک ٹاور میوزیم ہے، مسجد بیعہ ہے، جامع مسجد عائشہ ہے. یہ مکہ کے تاریخی مقامات ہیں. کھولیں. اس طریقے سے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. چلیں یہ دیکھیں. چلیں یہ دیکھیں جبل نور کو کھول لیں ذرا سا، مثلا اس کو کھولیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا. ساری صحیح مستند باتیں بھی ہیں، آپ کے علم میں آ جائے گا. چلے آگے. چلے آگے. اور کوئی زیارت دکھا دیں. یہ کیا ہے، یہ دکھا بھی رہے. ہاں چلیں یہ بھی آ گیا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا اگر آپ یہ زیارتیں براہ راست کریں گی تو آپ کو اس کی معلومات بھی ہوں گی مستند. آگے چلیے. جامع مسجد، ہاں یہ دکھا دیں. یہ مسجد تنعیم ہے. آپ کو اگر وہاں سے نفل کچھ عمرے کرنے ہیں مزید تو آپ کو بار بار یہاں اس مسجد میں جا کے احرام باندھنا ہوگا. یہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہو کے آپ کو کہہ رہے ہوں گے نہیں یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا. آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، دلائل آپ ہم سے یہاں سے لے لیے گا، وہاں سے عمرہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہیں سے عمرہ کروایا تھا، کیونکہ جب وہ شروع میں تھی تو وہ ایام سے تھیں تو نہیں کر سکی تھیں. ان کے بھائی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بھیجا تھا اور انہوں نے یہاں سے عمرہ کیا تھا. اور جزاک اللہ کہہ دیں آپ لوگ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان سب کو جنہوں نے یہاں محنت کی. اللہ تعالیٰ آپ کا حج اپنی پسند کے مطابق کرا دے، آسانیاں پیدا فرمائے، قبول بھی فرمائے، آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار ادب و شوق کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. ہمارا یہ سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
اور یا اللہ ایک ایک سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری زندگی کے انقلاب کا یہ سفر حج ہماری زندگی کے انقلاب والا سفر بنا دے، ہمارے دلوں کے میل کچیل کو گندگیوں کو یا اللہ دھو دے، اور یا اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق، اپنی خشیت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اور یا اللہ وہاں جا کر سیلفیاں اور یا اللہ بازار اور خریداریاں یا اللہ ان چیزوں میں لگنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، لڑائی سے، جھگڑوں سے اور غیبتوں سے، بد نظریوں سے، بے ادبیوں سے اے اللہ ان سب حاجیوں کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، ایسا کوئی گناہ جو ہمارے ہمیشہ کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جائے ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ان مقدس مقامات کی یا اللہ پورا ادب بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارا دل حرم میں لگے، طوافوں میں لگے، ایسا دل ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہمارا دل جب وہاں جائیں اے اللہ دنیا سے، دنیا کی فکروں سے ہم آزاد ہو جائیں، ایک آپ سے تعلق بنائیں۔ کتنے تیرے بندے ہیں جو یا اللہ یکسوئی کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ ان سب میں سے ہمیں بنا، اور یا اللہ بیماریوں سے اور اپنے پیچھے ان کے پیچھے یا اللہ جتنے حاجی جا رہے ہیں ان کے گھر بار کی، کاروبار کی، بیوی بچوں کی، سب کی پوری پوری حفاظت فرما، عافیت دارین ہم سب کو